اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 113 وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین سچا نہیں ہے. اسی طرح جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں. یہودیوں کا اعتراض یہ تھا نا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ کے کفر کیا، اور عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ انجیل کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا، لہٰذا یہ گمراہ ہوئے. فرمایا کہ یہ دونوں فرقے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ یہ دونوں گروہ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے باوجود اس میں یعنی اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے نا کہ تورات اور انجیل، زبور، قرآن پاک اور دیگر صحائف سب کے سب برحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصل دین انہی کتب کے ذریعے نازل فرمایا، مگر ان بدبختوں نے تحریف کر کے دین کو مسخ کر دیا. تاہم اصل دین ان کی کتابوں میں اب بھی موجود ہے کہ جنہیں یہ پڑھتے ہیں، لہذا کسی کتاب کا بالکل انکار کر دینا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، انصاف کے خلاف ہے اور اہل کتاب کی ہر درمی کی دلیل ہے. ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہودیوں کا اصل دین تو ٹھیک تھا مگر انہوں نے خرابیاں پیدا کر دی، یا نصارہ کا دین اصل اور کتاب برحق ہے مگر ان کی تحریفات نے اسے کچھ اور بنا دیا. ایک دوسرے مذہب کو بالکل ہی یعنی کہ باطل قرار دینا درست نہیں ہوتا. جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس نے تورات اور انجیل کی تصدیق کی، اور یہ دونوں آسمانی کتابیں ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کے علاوہ تمام صحف سماویہ کی تصدیق کی. البتہ قرآن پاک نے ان مقامات کی ضرور نشاندہی بھی کی، جہاں جہاں سے یہ لوگ بھٹکتے ہیں نا اور جہاں جہاں انہوں نے کتب میں تحریف کی ہے. ویسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر کا جو کلمہ منسوب کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی سلطنت سحر پہ قائم تھی یعنی جادو پہ نا، لہذا ہم بھی ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سحر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وما کفر سلیمان، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے کفر کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود کفر کا ارتکاب کیا ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے صاحب شریعت رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی کہ بے مثال حکومت عطا کی تھی، اور ان سے سحر کی توقع کرنا یعنی کہ بعید افکیاس ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، یعنی اللہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کے لیے یعنی ہوا اور جنات کو مسخر کر دیا، مگر ان ظالموں نے سمجھا کہ یہ جادو کا اثر ہے. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر مشرکین کا حال بھی یہود و نصارہ سے کم نہیں ہے. کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، عرب کے مشرکین بھی وہی بات کرتے ہیں جو اہل کتاب نے کی تھی. یہ کہتے ہیں نا کہ نہ یہود و نصارہ حق پر ہیں نہ مسلمان، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، یہ تو جاہل مطلق ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے یہ رہنمائی حاصل کر سکیں، اور نہ ہی 2000 سال کے عرصے میں ان کے پاس کوئی نبی آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 سال تک عرب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین پر قائم رہے، اور اس کے بعد ان میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو. ایسا وقت بھی آیا کہ سب کے سب شرک کی طرف مائل ہو گئے تھے اور ہزاروں میں سے کوئی اکا دکا ہی موحد ملتا تھا ورنہ سب دین سے ہٹ چکے تھے. الغرض یہود و نصارہ مشرکین تینوں گروہوں نے ایک دوسرے کی تکذیب کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ چاہیں کہتے ہیں کرتے رہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون اصل دین سے پھر چکا ہے، اور ان کا فیصلہ اس معاملے میں ہو جائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. فرمایا ان کے درمیان قطعی فیصلہ تو قیامت کو ہوگا. تاہم جہاں تک ہدایت و گمراہی کا تعلق ہے نا تو اس کے متعلق اسی صورت میں آگے آ رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے. یعنی دنیا میں حق کے متلاشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ذرائع پیدا فرمائے ہیں. وہ حق کو صداقت کی پہچان کر سکتا ہے
जिसे देखें सूरह अनफाल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया व या यहया मन हय्य अम बश्शिनतिन, जो हलाक हुआ वो भी वाज़ेह दलील के साथ, और जो ज़िंदा है वो भी वाज़ेह दलील के साथ ज़िंदा है। हक़ और बातिल की तफरीक हो चुकी है। जंग बदर के मक़तूलैन ये नहीं कह सकते ना कि उनके पास वाज़ेह दलील नहीं आई थी, बल्कि हकीकत यह है कि उनके पास अल्लाह ताला का नबी आया, अल्लाह ताला की किताब आई, मगर उन्होंने इनकार करके मुकाबला किया और हलाक हुए। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बाएतबार दलील, अक्ल और दस्तूर और कानून अदायत गुमराही को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अब यानी किसी का कोई उज़र कबूल नहीं होगा, ताहम कतई और अटल फैसला अल्लाह ताला की अदालत में होगा। बुखारी शरीफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, इन अव्वलु मई यहबसु बैन यदिर रहमान, कहते हैं ना कि क़यामत के दिन घुटने टेक रहमान के सामने बैठूंगा और दरख्वास्त करूंगा, ए परवरदिगार आप इन बदर वालों से पूछें ये हमसे क्यों लड़ते थे। गोया उस दिन हक़ और बातिल के तमाम फैसले अल्लाह ताला के दरबार में होंगे। इसी तरह एक दूसरे को बातिल फ़िरका कहने वाले का फैसला भी उसी रोज़ होगा। तो इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल की तफरीक के लिए तमाम हुज्जत यानी पूरी कर दिया। इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तफसीर में फरमाते हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल अता फरमाई और अम्बिया अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए, किताबें नाज़िल फरमाई। अब कौन सा उज़र बाकी रह गया कि क़यामत को कौन कहेगा ना मा जाअना मिन बशीर वला नज़ीर, कि हमारे पास खुशखबरी देने वाला डराने वाला नहीं आया। अब तो बशीर और नज़ीर आ चुके हैं, लिहाजा क़यामत के दिन कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था ना कि क़यामत को हमारा और उनका झगड़ा दोबारा कायम होगा, तो फरमाया हाँ, जिन तनाज़ात का फ़ैसला दुनिया में नहीं हुआ ना, उनका फ़ैसला रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़रूर होगा। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीनों फ़िरके कौन से, यानी यहूद नसारा मुशरिक, जो एक दूसरे को गुमराह कहते हैं, ये खुद सारे के सारे गुमराह हैं। अब यहूदियों ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि इन्हें दज्जाल कहा। और जब क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे ना, तो अस्फ़हान के 70,000 यहूदी, जिनमें इनके बड़े बड़े उलमा भी होंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने की बजाय दज्जाल के पीछे लगेंगे और उसको मसीह समझेंगे, और यही लोग हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल-इयाज़ बिल्लाह दज्जाल समझकर इन्हें सूली पे यानी लटकाने के लिए ले गए। और इन कम बख्तों का ये हाल है। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे। मकसद यहूद की दिलजोई थी ताकि वो मुसलमानों के करीब हों और दीन की तरफ राग़िब हो सके। बहरहाल तहवील क़िबला की आयात कुरान पाक के दूसरे पारे की इब्तिदा से शुरू होती हैं, मगर इस मामले में भी यहूदियों ने हर दर्मी का सबूत दिया, अपने तासब में मुब्तला रहे और मुसलमानों के करीब ना आए। चूँकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश ये थी कि मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह क़िबला मुक़र्रर हो, लिहाजा अल्लाह ताला ने मज़कूरा आयत में तहवील क़िबला का हुक्म दे दिया और मुसलमान जहाँ कहीं भी हों बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज अदा करें। इसी तरह यहूदी अपनी ज़िद और इनाद की वजह से इस्लाम से और दूर हो गए। अलग़र्ज़ बताना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने इन बुराइयों की निशानदेही करते हुए फरमाया ना कि ये लोग इस कदर अन्नादी हैं, ज़िद्दी हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक को इबादत करने से भी रोकते हैं। इरशाद होता है वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा, इससे बढ़कर कौन ज़ालिम हो सकता है कि जो उसकी मस्जिदों में उसका नाम लेने से रोकता है और उसकी यानी कि बर्बादी की कोशिश करता है। हज़रत मौलाना शेख अल हिंद रहीमहुल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इस आयत के मिस्ताक नसारा हैं कि जिन्होंने यहूद का यानी कि ये तौरात को जलाया था, फिर और बैतुल मुक़द्दस को वीरान भी किया था। और ये आयत मुशरिकीन मक्का पर भी सादिक आती है कि जिन्होंने 6 हिजरी में मुसलमानों को हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया था और हरम पाक में उम्रा अदा करने नहीं दिया था। हालांकि मुसलमान महज उम्रे की अदायगी के लिए आए थे, उनका लड़ाई करने का इरादा नहीं था। तो ये उस वक़्त के वाक़यात है ना कि ये आयत आज भी उसी तरह नाफिज है, यानी जिस तरह ये अपने नज़ूल के वक्त थी, आज भी जो कोई अल्लाह ताला की मस्जिदों में उसका नाम लेने से रोकता है तो मस्जिद की बर्बादी का बायस बनता है, और वो इस आयत की रूह से बहुत बड़ा जालिम है। यहूदी और नसरानी हमेशा एक दूसरे को मसाजिद में जाके ना इबादत करने से रोकते रहे हैं। तारीख़ शायद है कि जब भी यहूद को मौका मिला उन्होंने नसारा के साथ भी यही सलूक किया। जब नसारा को गलबा हासिल हुआ तो उन्होंने उन सालमों ने बैतुल मुक़द्दस को उखाड़ दिया और तौरात को नज़र आतिश किया और इबादत खानों को भी बर्बाद किया।
تو مشرکین مکہ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کو سخت یعنی کہ اذیت دیتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی پٹائی کا ذکر بخاری شریف میں موجود ہے نا، کہ ابو جہل کی حرکات کا ذکر خود قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور ایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ تم نے اس بدبخت شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ تو دوسرے مقام پہ جھوٹے مدعی نبوت کو بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ یعنی اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا اس سے بڑا کون ظالم ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا نبی آئے، ہدایت کی بات پیش کرے، وہ اس سے انکار کر دے۔ تاہم اس مقام پہ ظالم کی تعریف یہ کی گئی جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اس کی مساجد میں عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو ظاہری رکاوٹ ہے نا کہ کسی کو عبادت کرنے سے روک دیا جائے، یہ عبادت خانے کی بربادی کے مصداق ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک باطنی بربادی بھی ہے، وہاں پر غیر اللہ کی پرستش کی جائے، بدعات کو فروغ دیا جائے۔ ایسا کرنے سے بظاہر تو عبادت خانہ آباد ہوگا، مگر باطنی طور پر ہدایت سے خالی ہوگا، اور یہ باطنی خرابی بھی ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، عبادت خانہ یہود کا ہو یا نصارہ یا کسی اور کا، تو اسے گرانے کا حکم نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کی مساجد کا بھی یہی حکم ہے، اس کو گرانے یا ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر دیکھ لیجئے کہ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت کچھ کیا ہوا تھا کہ مشرقی پنجاب میں 50,000 مساجد یعنی کہ اس کی بے حرمتی ہوئی، اور ہندوؤں اور سکھوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ادھر مغربی پنجاب میں بھی جو کچھ ہوا، یعنی کتنے مندر تھے جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دونوں فریقوں نے غلط کام کیا، یعنی عبادت خانے خواہ کسی سے متعلق ہوں، ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ظہور اسلام کے وقت جو عرب قبائل شرک سے طائب ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مندر اور بہت سے یعنی کہ اس میں گرا بھی دیے تھے، وہاں پہ مسجدیں تعمیر کی تھیں۔ یہاں تک درست تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ہی تعمیر کردہ یعنی کہ وہ جو عبادت گاہیں تھیں، مسجدیں تعمیر کی تھیں، عبادت خانے یعنی اس کی جگہ عبادت خانہ ہی تعمیر ہوا تھا نا، کہ تاکہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں بھی غیر مسلم اقوام کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ محمد بن قاسم جب سندھ پر حملہ آور ہوا تو ہندوؤں کے بعض مندروں کو نقصان پہنچا تھا، اور مسلمانوں نے خود اس نقصان کی تلافی کی اور نقصان زدہ مندروں کو دوبارہ تعمیر کرایا، کیونکہ کسی کی عبادت خانے کو گرانے کا حکم ہرگز نہیں ہے۔ تو البتہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سومنات کے مندر کو گرا کے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، وقتی طور پہ وہاں مسجد بھی بنا دی، تو مگر وہ دیر تک ثابت بھی نہیں ہوئی۔ 1000 سال کے بعد ہندوؤں نے پھر وہاں پر مندر تعمیر کیا، تو راجندر پرشاد نے 1.25 لاکھ روپے کے اوز کا بل سے مندر کا گیٹ بھی واپس منگوا کر اسی جگہ نصب کیا جہاں سے اکھاڑا گیا تھا۔ ظاہر غلط کام کا نتیجہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ ترکوں نے بھی اپنے دور میں ابا صوفیہ کا گرجا گرا کر وہاں مسجد تعمیر کر لی تھی، جبکہ انگریز کو وہاں غلبہ حاصل ہوا تو وہاں پہ گرجا بنا۔ اب چیختے ہیں کہ ہماری مسجد بھی تھی، بہت بڑی لائبریری بھی تھی جو ضائع ہوگی، مگر جس طرح تم نے کیا اس طرح کا یعنی کہ انہوں نے بھی کر دیا جواباً۔ تو اب چیخنے چلانے کا کیا مطلب؟ وہاں اگر عیسائی خود مسلمانوں کے اپنے گرجا کو مسجد میں تعمیر کر دینا یعنی اس میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں تو وہ جائز ہے، مگر کسی کی عبادت خانے کو زبردستی گرانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور مسجد کے آداب اس طرح ہیں کہ جس طرح مسجد کا یعنی کہ ظاہری طور پہ پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مسجد کو باطنی خرابی سے محفوظ رکھنا بھی اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ باطنی خرابی یہ ہے نا کہ مسجد کو اس کے اصل مقصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو مسجد عبادت خانہ ہے اور اس میں نماز، تلاوت، ذکر، اذکار ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے دوسرے کاروبار۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں حد قائم کرنے سے منع فرمایا۔ مسجد میں کسی مقدمے کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے مگر ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی، اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا، فحش کلامی، گالی گلوچ کرنا، گندگی پھینکنا، تجارت یا لین دین کرنا، یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنے سے بھی منع فرمایا جو شخص مسجد میں گم شدگی کا اعلان کرے اس کے حق میں یوں دعا کرو، اللہ تعالیٰ تیری چیز تجھے واپس نہ لوٹائے، تو نے آداب مسجد کا خیال نہیں رکھا۔ اسی طرح فرمایا مسجد میں تجارت کرنے والے کے حق میں کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس تجارت میں نفع نہ دے۔
تو مسجد میں شعر گوئی سے بھی منع کیا گیا. ہاں البتہ اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو جائز ہے. ایسے شعر گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ موجودہ زمانے کی طرح مسجد میں ہر قسم کی شعر گوئی کی اجازت نہیں ہے. اب جن میں عشقیہ غزلیں گائی جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تناشد الاشعار سے بھی منع فرمایا تھا. بہرحال مسجد کی بے ادبی کے بعد دوسرے ذرائع سے بھی منع کیا گیا. مثلا ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں یا کسی پاگل کو مسجد میں نہ آنے دو، وہ مسجدوں کی بے حرمتی کا باعث بن سکتے ہیں. چھوٹا پیشاب وغیرہ کر دے گا نا، اسی طرح شعور نہیں ہوتا چھوٹے بچے. تو الغرض فرمایا جس شخص سے یعنی اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے منع کرتا ہے اور مسجدوں کی بربادی کے لیے کوشش کرتا ہے. فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ ان لوگوں کا اصل میں حق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوف کھاتے ہوئے، یعنی کفار اس لائق ہی نہیں ہے کہ مسجدوں میں داخل ہوں سوائے اس کے کہ وہ خوف زدہ ہوں. الا خائفین کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں خشوع و خضوع کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. آواز کو بلند کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا. مسجد میں چیخ و پکار ایسی دنیاوی باتیں کرنے کی ممنوعات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں چر جھک لیا کرو. اب صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب تم مسجد میں جاؤ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اس کی تسبیح تحلیل بیان کیا کرو، تلاوت کرو، درود پاک کا ورد کرو، معتکف ہو کر خاموشی سے بیٹھو. اگر اعتکاف کی نیت کر کے بالکل خاموشی سے بیٹھے گا نا تو اور کئی گناہوں سے بھی بچ جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ سے اجر بھی پائے گا. مگر لوگ اکثر ایسا نہیں کرتے، مسجد میں فضول گپیں مارتے ہیں، خشوع و خضوع سے محروم رہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب خشوع اور خضوع اٹھ جائے گا تو آپ ایک بڑی مسجد یعنی میں داخل ہوں گے اور وہاں 500 آدمی موجود ہوں گے مگر ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے چہرے پہ خشوع اور عاجزی کے آثار نظر آتے ہوں، یعنی سب فضول حرکات میں مصروف ہوں گے. فرمایا کہ جو شخص مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، مسجد کی بربادی چاہتا ہے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا. اہل ایمان کو مکہ چھوڑنے کا بڑا دکھ تھا، پھر وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی رخ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اللہ کی توجہ ادھر ہی پاؤ گے. لہٰذا تم کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. استقبال کعبہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے نا کہ سفر کے دوران اندھیری رات یا طوفان باد و بحران میں اگر قبلہ کا رخ معلوم نہ ہو تو ہر شخص جس طرف رخ ہوتا ہے نا اسی طرف نماز ادا کر لیتا. تو ترمذی شریف میں آتا ہے ایسا ہی کوئی واقعہ صحابہ کرام کو پیش آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو یہی آیت تلاوت فرمائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم نے جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے سب کی نماز درست ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. اگر قبلہ کا رخ درست نہیں تھا تب بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی آدمی سواری پہ سفر کر رہا ہو تو جس طرف بھی وہ جا رہا ہے اسی طرف نفلی نماز ادا کر سکتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں نا ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، اگرچہ آپ کا رخ مبارک قبلہ کی طرف نہیں تھا پھر بھی آپ نفلی نماز ادا کر لیتے تھے. تو ایسے ہی مواقع کے لیے فرمایا تمہارا رخ جس طرف بھی ہو اللہ تعالیٰ ادھر ہی متوجہ ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ ہر شخص کے اس کے حالات کے مطابق بدلہ عطا فرمائے گا. چلیے پیچھے لغت دیکھیے جہاں سے شروع کروایا تھا. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، ان کا دین باطل ہے. آگے چلتے ہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب. یہ ساری پیچھے ہو چکی تھی. ازلم پیچھے چلے. ومن ازلم، من یعنی استفہامی انکاریہ مبتدا، ازلم اسم تفصیل خبر. کون زیادہ ظالم ہے؟ ممن منع، ممن اس میں دیکھیں من بمانا الذی، اس شخص سے جو منع کر دے،
मस्जिद अल्लाह जमा मस्जिद जाए, मस्जिद इबादत का, अल्लाह की इबादत गाँव में। आई युस्कर ये कि याद किया जाए, फ़ी हा इसमें देखें इस्मुहु खुदा का नाम, वस्आफ़ी ख़राबिहा अस्सायु तेज़ चलना, कसरत करना, कोशिश करना, ख़राब उजाड़ होना, वेरानी ये देखिए आगे इमारत आबाद होना की ज़िद है, और कोशिश करे उनकी वेरानी की। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, उलाइका औलाई इसमें इशारा की शुरू में आता है ना, हा तंबीह दाखिल करके हा उलाई कहा जाता है, और आखिर में का, इसका मतलब है खिताब लाहक करके ना बोला जाता है। अल्लदीना का माना भी मुसामिल होता है, काना फेल माजी के माना को जाहिर करता है, कौन से मुश्तक है, कौनुन यानी हादिस होना, मौजूद होना, सजावार होना वगैरह ना। खाइफीना जमा खाइफुन खौफ से है ना, खौफ के माना है, क़ुराइन शवाय से किसी आने से ख़तरा का अंदेशा करना। आगे कुछ गुलूफ फिद्दीन की मसम्मत की गई ना, पिछली आयत में यहूद व नसारा के गुलूफ फिद्दीन की मसम्मत की गई है। इनके माबैन अदावत उस वक़्त शुरू हुई जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे, यहूद की बदअमलियों के ख़िलाफ़ ज़ोरदार तकारीर शुरू की थी। तो फिर मादूद चंद के सिवा यानी यहूद की भारी अक्सरियत आपके मुखालिफ हो गई, हत्ता कि कत्ल करने के लिए मुआसरा कर लिए, मगर अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, लिल्लाह ख़बर मुक़द्दम, अल मशरिक़ वल मग़रिब मुब्तदा मुअख्खर, अश्शर्क़ सूरज का तुलू होना, अल मग़रिब यानी सूरज का गायब होना, अलगर्ब कर सकती हैं, मशरिक़ और मग़रिब सब मुफरद होना, तो इससे शर्क़ी और गरबी जहत मुराद होती है। तस्निया हो तो मौसम सरमा गर्मा के 2 मशरिक़ और 2 मग़रिब मुराद होते हैं। जमा का सीगा हो तो हर रोज़ या हर मौसम का मशरिक़ और मग़रिब मुराद होता है। फ़अइन्नमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, फ़अइन्नमा जो है ना ये कलमा शर्त है, तुवल्लु मजसूम बिशर्त, फ़सम्मा वजहुल्लाह जुमला खबरिया जवाब शर्त, ऐना इसम ज़र्फ़ है, माना शर्त को मुतज़म्मिन होकर 2 फ़ेलों को जज़म देता है, खवा मा उसके साथ मौलिक हो या ना हो। अब ये मकान के मतलब सवाल के लिए आता है ना, जिस तरह आता है मता वक्त के मतलब सवाल के लिए आता है। तो ऐनमा जहाँ कहीं तवल्ला का माना अपने चेहरे के साथ उस पर मतवज्जो होने के है, सम्मा तो वहाँ इसम इशारा बाइद के लिए आता है, और इसके बिलमुकाबल हुनालिक इसम इशारा करीब के लिए आता है। अब ये दोनों देखिए लफ्ज़ दरअसल इस समय ज़र्फ़ है ना, वजहुल्ला वजहुल, अब लफ्ज़ी माना चेहरा के हैं, सानवी माना ज़ात के हैं। वजहुल्ला की तरकीब जहाँ आएगी ना तो मुराद ज़ात होगी, बस जहाँ कहीं तुम मुँह करो बस वहीं ज़ात अल्लाह की मकान जोहद की कैसे मुनज़्ज़र पाक है, उसकी तजलियात हर जगह जबला अफरोज़ हैं। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, वासिउन देखिए बेपाया वुसअतों वाला, कायनात पर मुहीत ला महदूद, अलीम साहिब इल्म, कामिल हाजिर नाज़िर, दाना व बीना। चलें जी, इतना हो गया आपके पास।